الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات فضل کو بڑھ کر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر معروضات کا موضوع اور عنوان مسلمان ایک زندہ قوم ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے اس بات کا وعدہ لیا ہے، یہ بات اپنے ذمے میں لے لی ہے کہ اس قرآن کی اور قرآن کی تشریحات کی، پورے کے پورے دین اسلام کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے، اور ہمیشہ یہ حفاظت رہے گی۔ اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک حفاظت رہی۔ دین کا کوئی ایسا عمل دکھلائیں جس پر امت کاربند نہ ہو۔ مثلا میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔
قرآن پاک کئی قراتوں میں پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک کئی قراتوں میں پڑھا جاتا ہے. اگرچہ عوام میں ہم لوگوں میں ایک ہی قرات معروف ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ کئی ساری قرآن پاک کی قراتیں ہیں، اور الحمدللہ اس وقت امت کا بہت بڑا طبقہ اس پر عمل پیرا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پورے کے پورے دین کو محفوظ رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک پر ساری امت جمع ہو گئی اور باقی چھوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخری میں سب سے زیادہ جناب رسول اللہ کے ہاں محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخری سب میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں. جب آپ محبوب ہیں تو آپ کے جسد اقدس سے نکلنے والے اعمال بھی محبوب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ تو محبوب ہیں، آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال جو ہیں وہ محبوب نہیں ہیں. یاد رکھیں، اللہ کا حضور پر یہ پہرا تھا کہ جو عمل اللہ کے ہاں غیر محبوب ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی سے اس عمل کو ہونے نہیں دیا. اس عمل کو نہیں ہونے دیا. تو اللہ نے حضور سے وہ اعمال ہونے دیے جو اللہ کے ہاں محبوب ہیں. پھر اللہ پاک نے حضور کی پوری زندگی کو محفوظ کر دیا. اللہ اگر چاہتے تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حضور کی کچھ زندگی پر پوری امت کو جمع کر دیتے. آپ کی زندگی کے وہ اعمال جو آپ نے شروع میں کیے وہ بھی محفوظ ہیں، اور آپ کی زندگی کے وہ اعمال جو آپ نے آخری عمر میں کیے وہ بھی محفوظ ہیں. چنانچہ اللہ نے امت کے ایک حصے کو آپ کی زندگی کے ان اعمال پر قائم کر دیا جو شروع کے اعمال ہیں، اور امت کے ایک بڑے طبقے کو ان اعمال پر لگا دیا جو زندگی کے آخری اعمال ہیں. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ اور پوری زندگی کے اعمال محفوظ بھی ہو گئے اور معمول بھی ہو گئے، اس پر امت عمل بھی کر رہی ہے. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کو محبوب ہے، آپ کی شخصیت محبوب ہے، آپ کے اعمال بھی محبوب ہیں. تو یہ امت جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اغیار نے، کافروں نے
ہر طرح سے کوشش کی کہ اس امت کو دین سے دور کر دیا جائے، اس امت کے ہاتھوں سے نبی کا دامن چھڑوا دیا جائے. یاد رکھیں، یہ باطل کی سازش رہی ہے، کفر کی یہ محنت رہی ہے، اور ابھی بھی کفر کی یہ محنت ہے کہ اس کی پوری کوشش ہے کہ اس امت کے ہاتھوں سے رسول اللہ کا دامن چھوٹ جائے. اب رسول اللہ کا دامن کیسے چھوٹے؟ کبھی تو قرآن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، کبھی احادیث میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، کبھی جبرائیل پر اعتراضات کرنے کی کوشش کی کہ اگر جبرائیل وحی نہ لاتا، کوئی اور نبی وحی، کوئی اور فرشتہ وحی لے آتا تو ہم ایمان لے آتے، ہم مان لیتے. تو کہیں جبرائیل پر اعتراض کر کے، کہیں قرآن پر اعتراض کر کے، کہیں احادیث پر اعتراض کر کے، کہیں صحابہ پر اعتراض کر کے، پوری کوشش یہ رہی باطل کی، کفریہ طاقتوں کی، کہ اس امت کا جو ایک غیر متزلزل اس دین کے ساتھ یقین، عقیدت، وابستگی ہے، اس کو ختم کیا جائے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے چونکہ اس دین کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایک فوج بنا دی ہے. جیسے خطے اور ملک کی حفاظت کے لیے فوج ہوا کرتی ہے، جس ملک کی فوج مضبوط اور مستحکم ہو تو اس ملک کی جغرافیائی سرحدیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اسی طرح اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایک علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، ان کی ایک فوج بنا دی، جو فوج اسلام کی سرحدات کی حفاظت اور چوکیداری کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں. کہیں سے کوئی بھی اسلام کے کسی حصے پر اعتراض کر رہا ہے یا کرتا ہے تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے اعتراضات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر دندان شکن جواب دیتا ہے، مدلل جواب دیتا ہے کہ کفریہ طاقتیں خاموش ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیے ہیں دین اسلام کی حفاظت کا، یہ اس کا کرشمہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک فوج بنا دی. تو میرے عزیزو، یہ فوج دن رات بیدار ہے، چوکنی ہے، ہر محاذ پر. آپ یقین جانیں اس سرزمین پر کتنے فتنے ہیں، باطل پرست کتنے ہیں اور کن کن شکلوں اور صورتوں میں ہیں، ہمیں گننا مشکل ہو جائے کہ باطل کن کن شکلوں میں محنت کر رہا ہے، کن کن روپوں میں محنت کر رہا ہے. لیکن باطل کسی بھی روپ میں آئے، کسی بھی شکل میں آئے، اسلام کے یہ چوکیدار، محافظ علماء کو کہا اس باطل کو پہچان کر اس کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا کہ الحمدللہ یہ دین اسی طرح سے آب و تاب کے ساتھ چمک اور دمک رہا ہے
जिस तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में चमक और दमक रहा था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की इस दीन के साथ उसी तरह वाबस्तगी है। चुनांचे आप देखें, रमजान का महीना आता है तो कुफरिया ताकतें परेशान हो जाती हैं कि जहां देखें मुसलमान, जहां देखें कुरान पढ़ा जा रहा है, जहां देखें तरावी पढ़ी जा रही है, जहां देखें मुसलमान रोजा रखते हुए नजर आ रहा है। आम साल हो, साल के दिन हो, जुमे का दिन हो तो अवाम उन्नास का एक जम्मे गफीर मसाजिद की तरफ जा रहा है। आम दिन है तो रोजा रसूल पर सलाम पेश करने के लिए लाखों इंसान जा रहे हैं, लाखों, और साल में करोड़ों इंसान सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं। और जम्मे गफीर है 1,24,000 अंबियाए किराम और भी तशरीफ लाए, इस दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन आप जरा गौर करें, देखें उनकी कबूर पर किस कदर आपको रश नजर आता है, जम्मे गफीर नजर आता है। शायद ही चंद अंबियाए किराम ऐसे हों जिनकी कबूर के बारे में लोग जानते हों। अवाम उन्नास, अहले इल्म तो जानते होंगे, अवाम उन्नास कि जिन्हें पता हो कि फलां नबी की कब्र फलां जगह है, फलां नबी की कब्र फलां जगह है, वहां इंसानों का ठाफा मारता हुआ समंदर, ऐसा नहीं। और इधर हज आता है, बावजूद इसके कि पिछले 2 साल पहले गर्मी की शिद्दत की वजह से कई सारे हुज्जाजे किराम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सके, इंतकाल कर गए। होना तो ये चाहिए था ऐसी शिद्दत को देखकर लोग रुक जाते, लेकिन रुके नहीं। और फिर अगर कोई और कौम होती तो वो अपना त्योहार गर्मी की शिद्दत से हटाकर सर्दी में ले आते, कहते अपने इस त्योहार को सर्दी में ले आओ, लोगों का नुकसान हो रहा है। नहीं, मुसलमान दीन इस्लाम, हज वैसे ही रहेगा और एक हाथे मारता हुआ समंदर है। और अगर कुर्बानी का मौका आया है, जो कुर्बानी करीब आ रही है, लोगों का ज़ौक़ व शौक देखें, बच्चों का शौक देखें, औरतों का शौक देखें, शहरों में निकल के देखें, हर जगह मंडियां नजर आएंगी, जानवर नजर आएंगे। ये क्या है? ये दीन इस्लाम से वाबस्तगी नहीं है तो और क्या है? बातिल से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। इस चीज को खत्म करने के लिए बातिल कभी कुर्बानी पर एतराज है, कभी हज पर एतराज है कि हज की क्या जरूरत है, कभी कुर्बानी पर एतराज है, कभी किसी और चीज पर एतराज है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये मुसलमान है, ये मोमिन है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये तो बिन देखी चीजों पर ईमान रखते हैं। इसका तो इस बात पर यकीन है, अकीदा है, इसे पहला हरफ ही ये पड़ा है कि मेरी अकल काम करे या ना करे, मेरी अकल में आए या ना आए, मेरी समझ में आए या ना आए, अल्लाह के नबी ने कह दिया, कुरान ने कह दिया, वो हरफ आखिर है, मैंने उसको करना है। अब दुनिया कुछ भी कहे, दीन कदम कदम पर इसी बात की तालीम दे रहा है। आप मुझे बताएं, ये कोई अकल में बात आ रही है? जाहिरन देखने के एतबार से अगर आप देखेंगे तो एक पिलर बना हुआ है, लाखों लोग उस पिलर पे पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं।
اور पत्थर मारने के लिए कई दफा ऐसा भी हुआ लोग शहीद हो गए, अजदहाम में फंस गए। अब अगर कोई काफिर देखे तो वो देख करके कहेगा ये किसको मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं, ये तो बेजान चीज है, इसको मारने से क्या होगा, कुछ भी नहीं, ये किसको मार रहे हैं। लेकिन मोमिन का यह अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, ये हज की जरूरी आमाल में से है। और फिर ये नहीं कि अपनी मर्जी से जितना दिल चाहे मार दे, मुट्ठी भरी और ये मार दी, नहीं, हर एक को साथ मारने हैं। और फिर ये नहीं कि जब दिल चाहे मार दे, वक्त है, किस वक्त से किस वक्त तक मारने हैं। और फिर ये नहीं कि साल में जब चाहे जाकर के मार के आ जाए, नहीं, दिन मुतय्यन कर दिए कि फला फला दिन मारने हैं, उससे आगे पीछे नहीं मारने। ये क्या है? अगर आप अकल की कसौटी पर देखने जाएंगे तो आपको इसमें कुछ नजर नहीं आएगा। बिल आखिर आपका दिमाग यही कहेगा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे नबी की तालीमात हैं, मेरे अल्लाह का हुक्म है। मुसलमान और मोमिन से तो कहा ही ये गया है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी खुशी, मेरी गमी, मेरी नमाज, मेरी तस्बीहात, मेरा जिक्र सब अल्लाह के लिए है, सब अल्लाह के लिए है। क्या खूब कहा सैयद सलमान गिलानी मरहूम ने, बहुत अच्छा कलाम कहा। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी। क्या बात, सुभान। जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, तेरे कदम हो उसकी राह, तेरे कदम हो उसकी राह, तेरा सर हो उसका दर। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, तेरी ज़बान हो उसका नाम। सुभान अल्लाह। हाजी यही तो कह रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यही कह रहे, तेरी ज़बान हो उसका नाम, तेरा दिल हो उसका घर। सुभान, क्या बात। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी और मेरी मौत, मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा, सब कुछ अल्लाह के लिए है। अल्लाह मोमिन से ये चाहते हैं, मोमिन से ये चाहते हैं, तेरी ज़बान हो उसका नाम, तेरा दिल हो उसका घर, तेरा दिल हो उसका घर। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। सब मांगते हैं वो दाता, सब मांगते हैं वो दाता, मांग उसी से शर्म न कर, मांग उसी से शर्म न कर। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। मेरे प्यारो, बातिल को ये चीज पसंद नहीं, उसको ये चहल पहल, मुसलमान की वाबस्तगी, बच्चों की वाबस्तगी, औरतों की वाबस्तगी, और पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक एक इस्लाम का पैगाम जा रहा है। अब जब बातिल देख रहा है कि एक बड़ी तादाद में जानवर इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं, ले रहे हैं, आ रहे हैं,
وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان کا اپنے دین سے والہانہ تعلق ہے، والہانہ محبت ہے، والہانہ عقیدت ہے۔ مسلمان کو اللہ کا ایک حکم ہے، اس کی تکمیل کے لیے نہ صبح دیکھ رہے ہیں، نہ شام دیکھ رہے ہیں، نہ گرمی دیکھ رہے ہیں، نہ سردی دیکھ رہا ہے، تکالیف الگ برداشت کر رہا ہے، مال الگ خرچ کر رہا ہے، کس لیے؟ اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے۔ اب اس سے اور تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس ایسا کچھ نہیں۔ یہودیت پہ چلے جائیں، عیسائیت پہ چلے جائیں، باہر چلے جائیں، ان کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور جب مسلمان کو دین سے اس قدر وابستہ اور جڑا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا سوائے اعتراض کے، سوائے اعتراض کے۔ اعتراض کیا ہے؟ اتنی قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو قربانی سے اونچا کوئی عمل نہیں، قربانی سے اونچا کوئی عمل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں بھی ہوتے تو آپ قربانی فرماتے، سفر میں بھی ہوتے تو قربانی کرتے، پھر ایک نہیں 100 اونٹ، 100 اونٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، 100 اونٹ، 63 اونٹ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے۔ اور احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرما رہے تھے تو اونٹ لائن میں لگے ہوئے تھے، اونٹ لائن میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں تو جانور کو گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے، اور وہاں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ منظر یہ تھا ہر اونٹ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، پہلے میری گردن پہ چھری چل جائے، پہلے میری گردن پہ چھری، میں آپ کے دستے مبارک سے قربان ہو جاؤں۔ 63 اونٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام شان و شوکت کا مذہب ہے، کبھی دکھاوا کیا جاتا ہے لیکن نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت دکھلاوے کی نہیں، نیت اللہ کی رضا ہو، لیکن کفریہ طاقتوں کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے اکڑ کر کے چلنا پسندیدہ نہیں ہے، محبوب نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمان عمرہ قضا کرنے کی نیت سے صلح حدیبیہ سے اگلے سال میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تو کمزور ہو گئے تھے، مدینہ کی سرزمین پر کمزور ہو گئے، دبلے ہو گئے آب و ہوا کی وجہ سے۔ تو مشرکین چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، تو دیکھ کر جملے کسنے لگے، کہنے لگے یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے، یہ تو کمزور ہو گئے، دبلے ہو گئے، ان میں تو کوئی جان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کو تو یوں ہی مروڑ دیں ہم۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ سنو، اب آپ نے جب طواف کرنا ہے نا تو پہلے 3 چکر میں سینہ چوڑا کر کے طواف کرنا ہے، کندھے ہلا ہلا کے طواف کرنے ہیں، تاکہ ان کافروں کو پتا چل جائے کہ ظاہری کمزوری پہ نہ جاؤ، جو اندر میں حرارت ہے اس کو دیکھو کہ اندر میں طاقت کیا ہے۔ ہماری اس ظاہری جسم کو نہ دیکھو، ہمارے اندر میں جو ایمان کی آگ اور شمع ہے ہم اس کو دیکھو۔ فرمایا کہ سینہ چوڑا کر کے چلنا ہے۔ اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ آج تک قیامت تک امت کے لیے لازم کر دیا کہ جو بھی عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، حج کرنے کے لیے جائے گا، تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا۔
اس وقت تو وہاں کافر تھے، آج تو کافر نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ایک عمل کر دیا، اللہ کو محبوب ہو گیا۔ پہلی عید کی نماز آئی مدینہ طیبہ میں، آپ نے فرمایا عورتیں بھی جائیں نماز کے لیے۔ یا رسول اللہ، بعض عورتیں ایسی ہیں جنہیں نماز نہیں پڑھنی، تو وہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جائیں، وہ بھی جائیں، لیکن صفوں میں پیچھے بیٹھ جائیں، نماز میں شامل نہیں ہو، تاکہ مسلمانوں کی ایک جمعیت اور طاقت جب کافروں کو نظر آئے گی تو ان کو تکلیف ہوگی، مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہوگی۔ آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کافروں کو، غیروں کو، دشمنان دین کو کہاں برداشت ہے؟ یہ ایک خاموش پیغام ہے، مسلمانوں کے جذبات تازہ کر رہے ہیں، بچوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں، ہم نے اس کو کرنا ہے، پیسے پر نہیں جانا۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین کے ساتھ جڑے رہنے کی، وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ایمان کی، ظاہر کی، باطن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔